السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بات کی تھی ہم نے ایران اور امریکہ کے آپسی تعلقات کے پیچھے موجود ایک ہسٹری کی، اور آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ ایران عراق کے درمیان ہونے والی اس جنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو 8 سال تک جاری رہی، اس کی وجہ کیا تھی اور کون کس کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس جنگ کے نتائج آج بھی منظر عام پر نظر آتے ہیں۔ اور عراق کی جنگ جو سعودی عرب کے خلاف یا کویت کے خلاف، اور آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں جو جنگیں عراق سے ہوئیں ان کے پیچھے بھی 1980 سے 1988 تک ہونے والی ایران عراق جنگ تھی۔ اس معاملے کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں، پر آئیے چلتے ہیں 1970s میں۔ 1975 مارچ کا مہینہ تھا۔ الجیریا کے پریزیڈنٹ کی مدد سے شاہ آف ایران اور عراق کے درمیان معاہدہ طے پایا شط العرب سے متعلق، کہ شط العرب پر کس کا کنٹرول ہوگا۔ 1937 پر میں بھی اس میں ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن ایران نے 1970s میں اس معاہدے کو مسترد کر دیا۔ شاہ ایران اس وقت یعنی کہ 1970s میں ایک بہت ہی مضبوط طاقت تھی، یعنی فوجی طاقت تھی، اور وہ عراق سے کسی طرح دب کے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ٹینشنز انکریز ہوئیں تو الجیریا بیچ میں آیا، اور اس نے ان دونوں ممالک میں شط العرب سے متعلق ایک معاہدہ طے کیا کہ شط العرب کے اوپر عراق اور ایران دونوں کا جو ہے کنٹرول ہوگا، اور دونوں اس کو آپس میں لے کے چلیں گے۔ عراق اس وقت اتنا مضبوط نہیں تھا، اس لیے عراق نے ذرا دب کے اس پہ سگنیچر کیا، لیکن اندر ہی اندر عراق کھلتا تھا کہ شط العرب مجھے واپس چاہیے کیونکہ یہ میرا ہے، جبکہ ایران سے ٹکر لینے کی عراق میں اس وقت ہمت نہیں تھی۔ پھر آپ جانتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1979 میں ایران میں ریولوشن آیا، اور ایران میں ریپبلک یعنی ایران ایک ڈیموکریسی یا ایک ریپبلک بن گیا، اور شاہی اقتدار ختم ہو گیا، اور ایران جو ہے اس کے اندر ریلیجس جو باڈیز تھیں وہ اوپر آئیں، اور جو مونارکی تھی وہ ختم ہو گئی، اور آیت اللہ خمینی اس کے بڑے بن گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ ایران میں ایک طریقے کے آپ سمجھ لیں کہ پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا تھا، اور وہ پولیٹیکلی اتنے اسٹیبلش نہیں تھے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ عراق اور ایران کے بارڈری علاقوں میں، سرحدی علاقوں میں بہت سارے ایسے لوگ ایران کی سائٹ پر آباد ہیں جو عربی بولتے ہیں، اور عراقیوں کا یہ کلیم ہے کہ یہ تو عرب ہیں کیونکہ یہ عربی بولتے ہیں، تو انہیں تو عراق میں ہونا چاہیے، ایران میں ان کا کیا کام۔ اور یہی وجہ تھی ایک کہ خوزستان کا علاقہ صدام حسین جو اس وقت عراق کے سربراہ تھے ان کی نظر میں آیا، اور خوزستان پر حملہ کرنے کی وجہ صرف وہاں کے عرب نمائندے نہیں تھے، یہ تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی وجوہات تھیں۔ اصل وجہ تھی وہاں پر موجود آئل ریزروز۔ یاد رکھیں، آئل کے 2 طریقے کے ریزروز ہوتے ہیں، پانی میں اور پانی سے باہر۔ یعنی پانی سے باہر جو ریزروز ہوتے ہیں وہ لینڈ پر ہوتے ہیں یا پھر پانی میں ہوتے ہیں۔ تو خوزستان کے علاقے میں 60 بلین بیرل سے بھی زیادہ آئل ریزروز موجود تھے، اور عراق میں زمینی اعتبار سے اس وقت دریافت شدہ 30 سے 35 بلین ارب بیرل تھے، یعنی کہ عراق کے جو اندر موجود ریزروز ہیں اس سے ڈبل سے بھی زیادہ یا ڈبل کے قریب ریزرو جو ہیں صرف خوزستان کے علاقے میں تھے۔ تو اب خوزستان کے علاقے پر حملہ کرنے کے پیچھے صدام حسین کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر اسے اتنا زیادہ آئل ریزروز مل جائیں تو اب وہ عرب جو وہاں پہ ممالک ہیں اس کے اندر وہ ایک اپنی سے بنا پائے گا، آئل پرائسز کے اوپر ایک کنٹرول بنا پائے گا، بجائے اس کے کہ وہ ڈکٹیٹڈ آئل پرائسز پہ آئل بیچے، اب وہ آئل پرائسز کو ڈکٹیٹ کر پائے گا۔ اب تک تو اس میں ایران پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن ایران کی کمزور حکومت کو دیکھتے ہوئے صدام حسین نے خوزستان کے علاقے پہ حملہ کر دیا، اور وجوہات جو دیں وہ کوئی ٹھوس وجوہات نہیں تھیں۔ حملہ کرنے سے پہلے صدام حسین نے ایک اور کام کیا، اس نے اس شط العرب کی
ٹریٹی کو نیشنل ٹیلی ویژن پہ پھاڑ دیا، اسی طرح جیسا کہ بھٹو نے ایک ٹریٹی پھاڑی تھی. خیر اس میں پھر کبھی جائیں گے، لیکن صدام حسین نے وہ ٹریٹی پھاڑی کہ اب ہم شط العرب پہ ایران کی اس کنٹرول کو تسلیم نہیں کرتے، اور پھر اپنی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں ایک اور بات یہ بھی چل رہی تھی کہ آیت اللہ خمینی نے جب ایران پہ کنٹرول لیا تو اس کے بعد انہوں نے شیعہ کے فروغ کے لیے محنتیں کرنی شروع کر دی، اور عراق جس میں شیعوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، صدام حسین کو یہ ڈر ہوا کہ یہ ریولوشن یہاں پر بھی اگر آ گئی تو میرا تختہ الٹا جا سکتا ہے یا عراق ٹوٹ سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آیت اللہ خمینی کی یہ کوششیں تھیں کہ جو ریولوشن ہم مذہبی طور پہ ایران میں لائے ہیں اسے پھیل کر دوسرے مسلم ممالک میں بھی پہنچنا چاہیے، اور قریب ترین ممالک ایران سے یاد رکھیں کوئی 8 کے قریب ملکوں کی سرحدیں لگتی ہیں، جن میں پاکستان بھی ہے تو عراق بھی ہے، ترکی بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے اور بہت سارے ممالک بھی ہیں جیسے کہ افغانستان ہے، ترکمنستان ہے. بہرحال تو صدام حسین کے دل میں یہ خدشات بھی تھے، انہوں نے اس چیز کو یوں ایگزیکیوٹ کیا کہ خوزستان پر حملہ کر دیا. اب اس وقت ایران جو ہے وہ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور پولیٹیکلی بھی ایران اتنا اسٹیبل نہیں تھا. انیشلی پہلے 2 سال میں صدام حسین نے بہت ایڈوانسمنٹس کی. بائی 1982 خوزستان کا بہت سارا علاقہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، یعنی کہ کانکر کر لیا. صدام حسین کے پیچھے مغربی طاقتیں کھڑی تھیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو گئے یا USSR بھی صدام حسین کے پیچھے کھڑا تھا، اسی طرح سعودی عربیہ بھی صدام حسین کے پیچھے کھڑا تھا. یعنی عرب ممالک، یعنی سعودی عرب کا پیچھے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ UAE بھی پیچھے کھڑا تھا، اور قطر بھی پیچھے کھڑا تھا، بحرین بھی پیچھے کھڑا تھا، عمان بھی پیچھے کھڑا تھا، کویت بھی پیچھے کھڑا، یعنی یہ سب صدام حسین کے سپورٹرز تھے. USA بھی سپورٹر ہے اور USSR بھی سپورٹر ہے. صدام حسین کو بایولوجیکل ویپنز بھی پرووائڈ کیے گئے جو صدام حسین نے ایران پر استعمال بھی کیے. دوسری طرف ایران نے کے پیچھے چائنا اور نارتھ کوریا اور اسی طرح لیبیا، یہ کچھ طاقتیں ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھیں. جنگ شروع ہوئی، شروع میں ایران کو فار دا فرسٹ کپل ایئرس بڑا سیٹ بیک ملا، اس کے بعد ایران نے اس کو ریٹیلیٹ کیا، اور بڑی یعنی ایران میں آپ سمجھ لیں کہ بالکل ارلی ٹین ایج ہوڈ سے لے کے جوان سال لوگ لاکھوں کی تعداد میں فوج میں شامل ہو کے عراقی فوج سے لڑتے رہے. کئی بچوں کی جانیں گئیں، آپ سمجھ لیں بالکل ارلی ٹین ایج ایئرس کے بچے، اور وہ اگلے 6 سال تک جنگ چلتی رہی. اچھا، اس کے اندر ہوا یہ کہ ایران نے جب تھوڑا سا زور پکڑا تو عراق کو واپس اپنے علاقوں سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا. اب ہوتا کیا رہا اگلے 6 سال تک کہ جنگ تو چلتی رہی، لیکن نہ یہ بڑھ پاتے نہ وہ بڑھ پاتے، اور معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا رہا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے رہے، لاکھوں کی تعداد میں. یہ کوئی ہزاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، 1 ملین پلس لوگ اس 8 سال میں لقمہ اجل ہو گئے. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ویپن آف میس ڈسٹرکشن اتنے زیادہ بڑے پیمانے پر ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھے. تو اب باقی ممالک نے اس کے اندر انٹروین کیا، اور 1975 کے موجود شط العرب معاہدے کو دوبارہ ری انسٹیٹ کیا گیا، اور عراق اور ایران کے درمیان ایک طریقے کی مصالحت کرا کے اس جنگ کو ختم کر دیا گیا. لیکن بات وہی ہے کہ جنگ کے دوران عراق میں بہت زیادہ پیسہ پمپ کیا گیا تھا، جو پیسہ جنگ کے بعد بند ہو گیا. نتیجتاً صدام حسین was sort of kind of struggling with money, the money that he was used to of, and that led to the Kuwait's war. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم عراق اور کویت کے درمیانی وار پر بھی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کریں تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. امید کرتے ہیں کہ آج کی اس 10 منٹ کے قریب ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ امن و امان عطا فرمائے. جنگ کبھی بھی مسئلوں کے حل نہیں ہوتے. السلام علیکم.